سب پر واضح ہو جانا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق آپ صحیح السند احادیث کے اندر یہ مضمون ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ چونکہ 26 ذی الحج کو سن 23 ہجری میں آپ نماز فجر پڑھاتے ہوئے شدید زخمی کر دیے گئے تھے اور 3 دن تک آپ عالم دنیا میں جلوہ گر رہے اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش میں آپ کا وصال اقدس ہوا اور آپ کی نماز جنازہ یکم محرم شریف کو مدینہ طیبہ میں ادا کروائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کا ایک وقت تھا تو آپ پر غشی کا عالم طاری ہو گیا، بے ہوش ہو گئے اور جیسے ہی ہوش میں آئے تو فرمانے لگے ادا صلی کیا میں نے نماز پڑھ لی تھی؟ جی حضور آپ نے نماز کو ابھی ادا نہیں کی، جماعت ہو گئی ہے لیکن آپ اپنے گھر میں اس تکلیف کی عالم میں شدید زخمی ہے۔ حضور نماز آپ نے ابھی نہیں، تو آپ نے فرمایا پھر مجھے وضو کرواؤ تاکہ میں اشارے کے ساتھ لیٹے لیٹے نماز پڑھوں، اس لیے کہ لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا تو دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جو نماز کا پابند نہیں ہے۔ یہی فرمان پہلے میں نے عرض کیا حضور مولا کائنات امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نورانی الفاظ کے اندر موجود ہے۔ تو الغرض نماز ہے اللہ کریم کی بارگاہ کی حاضری، محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات مقتدیوں میں کون ہستیاں شامل ہیں؟ محبوب رسول کے کریم چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں جن کا اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبولیت کا وہ مقام ہے نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 137 آپ ابواب الاستسقاء کے اندر جہاں بارش کی جو ہے وہ دعا و نماز کا ذکر ہے، صحیح السند حدیث موجود ہے کان الناس اذا قبضوا علی عہد عمر، جب امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت مقدسہ میں کسی علاقے میں شدید قحط ہو جاتا، بارشیں نہ برستی، استغفار کی جاتی، صدقہ خیرات کیے جاتے، نماز استسقاء ادا کی جاتی، دعائیں مانگی جاتی، لیکن بارش اس علاقے میں نہ برستی، مرکز میں رابطہ کیا جاتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچائی جاتی حضور اس علاقے میں اس صوبے میں بڑی پریشانی ہے، بارشیں نہیں برس رہی، ہماری کوئی زراعت کھیتی سارا کچھ رک گیا ہے، انسان چرند پرند جانور ہلاکت اور تباہی کا شکار۔ تو آپ پھر جہاں مرکز سے اور قریبی صوبوں کے گورنروں کو خط لکھتے کہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء ضروریات جو ہے وہ فوراً پہنچائی جائے، عملی تعاون بھی شروع کر دیتے اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ سے ملتے نہایت ادب اور تعظیم کے ساتھ اور فرماتے حضور انت ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہذہ امت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ محبوب رسول کے چچا جان ہیں، ہم بے جلوہ گر ہیں اور یہ محبوب رسول کی امت ہے اور بڑی پریشان ہے، قحط آ گیا ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں برس رہی، حضور آپ قدم لنجا فرمائے، میدان میں چلتے ہیں، آپ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، آپ برکت والی ہستی ہیں کیونکہ محبوب رسول کے پیارے چچا جان ہیں اور سارے بنی ہاشم میں اس وقت آپ بزرگ ترین ہستی ہیں محبوب رسول کے خاندان مقدس میں، تو حضور ہم آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کریں گے اور رب کریم ہمیں بارش عطا فرما دے گا۔ چنانچہ آپ بخاری شریف کا یہ مقام دیکھیے، صحیح السند حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں دعا کے وَاللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ عباس بن عبد المطلب فاسقنا، اللہ پاک آج ہم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی کا وسیلہ پیش کر کے تو اسے بارش کی دعا کرے تو ہمیں بارش عطا فرما۔ سیدنا انس کے الفاظ ہیں فسقو، جیسے ہی حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے دعا کی جاتی اللہ کریم کی جانب سے فوراً بارش عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ یکم محرم سن 24 ہجری میں آپ کی شہادت مقدسہ ہے، تو سن 24 ہجری کے آغاز تک مدینہ طیبہ کے اندر اور مدینہ طیبہ کے مضافات میں کتنے اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار
رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمع موجود ہوتے وقت ہے، کتنے سارے فقہی مسائل آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رائے طلب فرماتے کھل کے ہر کوئی رائے دیتا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اچانک صورتحال بنتی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بطور امیر المومنین اپنے اجتہاد سے، کیونکہ آپ کا علم اتنا عظیم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی علمی ہستیاں فرماتے ہیں، استاد سے ابا اشری فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک طرف غیر انبیاء باقی سارے غیر انبیاء انسانوں کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں اکیلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم رکھ دیا جائے، لراجہ علم عمر علی علم الناس، تو باقی سارے غیر انبیاء لوگوں کے علم پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم مبارک ترجیح اور فوقیت دے جائے گا. اچانک ایک صورتحال سامنے آتی اور سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اس پر ایک فرمان جاری کر دیتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حضور المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کی معلومات اگر اس پر موجود ہوتی تو آپ کو اگر اختلاف ہوتا تو آپ فوری طور پر پیغام روانہ فرما دیتی کہ امیر المومنین عمر آپ مہربانی فرمائیں اس مسئلے پر نظر ثانی فرمائیں، کیونکہ میری معلومات کے اندر تو یہ مسئلہ اس طرح ہے. حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اختلافی نوٹ اپنا واضح فرما دیتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ اپنی تحقیق، اپنے اجتہاد، اپنی رائے سے آپ رجوع فرما دیا کرتے تھے. الغرض اتنے سارے فقہی مسائل کے اندر کیونکہ نئے نئے امور و معاملات سامنے آ رہے تھے، اس میں ہر مجتہد ہستی اپنے علم کی روشنی میں اجتہاد سے کام لیتی تھی، اور پھر اختلاف ہو جاتا تھا آپس میں، پھر جو ہستی اپنے اجتہاد کے اوپر دلائل واضح کر دیتی ہے ان کے دلائل بالکل واضح ہوا کرتے، اور دوسری مجتہد ہستی دیکھتی کہ میری دلیل کے مقابلے میں ان کی دلیل زیادہ واضح ہے، قوی ہے، تو وہ فوراً اپنی اس تحقیق سے اجتہاد سے فتوے سے رجوع فرما لیا کرتے ہیں. کیونکہ ابتدائی دور مقدس کر رہا تھا، نئے نئے معاملات، نئے نئے امور، نئے نئے حوادث نوازل درپیش آ رہے تھے. تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجتہادات سے اختلاف تو کتنی کتابوں کے اندر صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر آپ محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بھی ہستیاں، محبوب علیہ السلام کا خاندانی عالی وقار حضرات ساداتنا بنی ہاشم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ہستیاں، سیدنا عباس، حضور سیدنا مولا کائنات حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، یہ اتنی بڑی جلیل القدر ہستیاں بنی ہاشم کے اندر، اور حضرات مہاجرین و انصار میں سیدنا امیر المومنین عثمان جیسی ہستیاں، حضرت معاذ بن جبل جیسی ہستیاں، حضرت ابی بن کعب جیسے مجتہدین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے معلم صحابہ مجتہدین مہاجرین کے اندر. لیکن اس مسئلے میں آپ کو کسی کتاب میں کوئی اختلافی فرمان کسی بھی ہستی کا نظر نہیں آئے گا، تو تمام کا تمام اس کے اوپر اجماع ثبوتی ہے، سارے اس دعا میں شامل ہو رہے، کوئی ہستی اعتراض نہیں کر رہی. تو گویا کہ دور خلافت راشدہ کے اندر یہ مسئلہ مدینہ کے یہ مرکز اسلام میں کھل کر سامنے آ گیا کہ جب کوئی ایسا امتحان اللہ پاک کی طرف سے آ جائے، کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ دعائیں ہو رہی ہو، استغفار ہو رہی ہو، نماز استسقاء ہو رہی ہو، صدقے خیرات ہو رہے ہو، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہو کہ وہ امتحان، وہ ابتلا، وہ آزمائش مسلسل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اگر کوئی اور راستہ نہ بچے تو پھر اس پر تمام پیارے آدھے دیتے اثار، تمام پیارے صحابہ کرام اہل مدینہ کا اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے کہ پھر اللہ کریم کے پیاروں میں سے کسی محبوب ہستی جس کو آپ نیک اور صالح جانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام قرب آپ جانتے ہیں، یا محبوب کریم علیہ السلام کی کریمانہ نسبتیں ہیں، آپ اہل بیت اطہار کی کسی پاکیزہ ہستی، آپ پیارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہر دور میں نیک اور صالح موجود ہوتے ہیں، آپ پھر اللہ کے پیارے بندوں یا محبوب کی نسبتوں کا جب وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رب کریم فوراً کرم نوازی فرما دیتا ہے.
گرامی ہے، ام الرجل ہے، صرف وہ ابھی ہے، کسی بھی انسان کا چچا جو ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام اپنے پیارے چچاؤں کو، وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی اسد اللہ و رسول، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، سیدنا عباس جیسی ہستیاں اپنے والد گرامی والا ہی مقام و مرتبہ پروٹوکول عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے محبوب رسول کی بارگاہ میں ان کا مقام دیکھ لیجیے سیدنا عباس کا، کہ چونکہ کافروں نے غزوہ بدر کے موقع پر مجبور کر دیا تھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ جی آپ تو ہجرت کر کے آ گئی تھی، حضرت سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ، جتنا اس وقت ان کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ہجرت کر کے آ چکی تھی، لیکن حضرت عباس کا مکہ مکرمہ میں موجود رہنا بڑا ضروری تھا۔ تو جتنے بھی کفار کی خبریں ہوتی تھی، امور و معاملات ہوتے تھے، وہ حضرت عباس کوئی نہ کوئی بندہ ہائر کر لیتے اور اس کو پیسے دے کر محبوب علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیتے۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ محبوب کے چچا جان وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، ان کی زوجہ محترمہ بھی، ان کے پیارے بچے بھی، وہ مدینہ سے جب ہجرت فرما کر آ گئے۔ بدر کے موقع کے اوپر کافروں نے آپ کو مجبور کر دیا، اور بنی ہاشم کی کئی دوسری ہستیوں کو بھی، کہ وہ جنگ نہیں لڑ گئے تھے محبوب کے خلاف، لیکن وہ ان کے ساتھ آ گئے۔ حضرت عباس کو بھی قید کر دیا گیا، 70 قیدیوں میں وہ بھی شامل ہو گئے، اور رات کے وقت جب کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، محبوب علیہ السلام 3 دن 3 راتیں آپ نے فتح بدر کے بعد میدان بدر میں کیا فرمایا تھا، تو دیکھا گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے جو اپنے مبارک خیمے میں اس طرح انور پر ماہ استراحت ہوئے تو کانا یتکلم اور جعل یتکلم، محبوب علیہ السلام بے چینی اور اضطراب میں کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتے، کبھی بائیں طرف۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستیاں، حضور مولا کائنات جیسی ہستیاں، حضور قربان جائیں، کیا کوئی جسم انور میں کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، حضور کیوں آپ اضطراب اور بے چینی میں جلوہ گر ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میرا چچا عباس وہ رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور دیکھو اس کے ڈرانے کی آواز آ رہی ہے، تو میرا چچا تکلیف میں ہو، میں کیسے سکون سے آرام کر سکتا ہوں؟ تو فوری طور پر صحابہ کرام دوڑے اور سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ ان کی رسیوں کو ڈھیلا کیا، آپس میں مشورہ کیا، اور آ کر آج کی حضور کرم فرمائے اجازت ہو تو حضرت عباس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ الغرض آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ قانون قانون ہے، اصول اصول ہے، ضابطہ ضابطہ ہے، اور اصول کی پابندی کی جائے گی، اور صبح مشورہ ہوگا، اور صبح مشورہ ہوا، اور بالآخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر محبوب علیہ السلام نے حکم جاری فرما دیا کہ جو لوگ جزیہ اور فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ اتنے پیسے جمع کروائیں، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا، بھیجیں اپنے پیچھے پیغام اور ان کے پیسے آئیں، اور اتنے پیسے وصول کر کے ہم ان کو آزاد کر دیں گے، اور جن کے پاس پیسے نہیں اور وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو ہمارے 10 بچوں کو وہ اتنا پڑھا دیں کہ عربی عبارت لکھی ہوئی وہ بچے پڑھنے کے قابل ہو جائے، جو عبارت ان کو لکھنے کو کہی جائے وہ لکھنے کے قابل ہو جائے۔ جب اتنا ہمارے بچوں میں آپ تعلیمی معاملہ پیدا کر دیں گے تو اس کے بعد ہم آزاد کر دیں گے۔ حضرت عباس کی باری آئی، فرمایا کہ آپ تو مالدار ہستی ہیں، آپ اپنا فدیہ دیں اور اس کے بعد آپ کو بھی رہا کر دیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جو ہے اپنا عوض دے سکوں اور اس کے بعد آزادی آپ کے پیارے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے پا سکوں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا چچا جان آپ یہ فرما رہے کہ آپ طاقت نہیں رکھتے، یاد رکھیے جب آپ کو مجبور کر دیا گیا اور اگلے دن آپ نے میدان بدر میں جو ہے وہ کفار کے ساتھ چلنا تھا، تو رات آپ نے میری چچی جان تو کیا آپ نے جو ہے اپنے گھر کے اندر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو گھر میں لوگ موجود تھے آپ نے یہی فرمایا کہ بھئی میں نے فلاں کمرے کے کونے میں اتنے پیسے جو ہے درہم و دینار دبا دیے ہیں، اگر میں واپس آ گیا تو خود آ کر سارے معاملات چلاؤں گا، اگر میں وہاں پر ان مصیب تو میں قتل کر دیا جاتا ہوں تو پھر یہ روپیہ پیسہ سارے کا سارا محفوظ ہے، ان کو نکال کر زمین میں سے
آپ خرچ کر لینا تو کیا آپ نے یہ نہیں اسراف ہوگا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ پہلے ہی سارے امور جانتے تھے، لیکن زبان مبارک پر کیا جاری ہوا کہ انی اشہد انک رسول اللہ، اے میرے پیارے محبوب بے شک میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں آپ اللہ پاک کے سچے رسول علیہ السلام ہیں۔ اس لیے کہ غیب کی خبر دینا یہ اللہ کے سچے رسول اور نبی علیہ السلام کا بھی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صدق کا سچ فرمایا۔ الغرض حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا اتنی تکلیف میں مبتلا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام اضطراب میں آ جاتے ہیں، بے چینی میں آ جاتے ہیں۔ وہ حضرت عباس جیسی محبوب علیہ السلام کو انتہائی محبوب ہستیاں موجود ہیں، بنی ہاشم کی دیگر ہستیاں موجود ہیں، اور نماز اسلام میں مرکزی معاملہ رکھنے والی عبادت اور عمل ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام نے ان تمام کی تمام عظیم ہستیوں کو مقتدیوں کی صف میں کھڑا کر دیا، اور ان کا امام مقتدا اور پیشوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ اور میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے فیضان سے عرض کیا ہے کہ حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو بار بار عرض کر رہی ہے کہ حضور میرے والد گرامی کی بجائے کسی اور ہستی کو مقرر فرمائے، لیکن محبوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی زنان اور خواتین کی مثال سامنے عطا فرما دی کہ ایک پہلو کی طرف ہستیوں کی توجہ ہے، اور اس طرف توجہ نہیں جا رہی کہ میں اللہ کا آخری سچا رسول علیہ السلام ہوں، یہ میں اپنا اجتہاد نہیں بروئے کار لا رہا، بلکہ مجھے اللہ پاک کا حکم ہے کہ میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت کروائیں گے تو میرے پیارے ابو بکر صدیق اگر ایک جگہ پر مقرر امام موجود نہ ہو، ورنہ جس محلے میں، جس شہر میں، جس بستی میں، جس علاقے میں ہم مسلمان رہائش پذیر ہو اور ہمارا ایک مقرر امام موجود ہو، تو پھر جو مقرر امام ہوتا ہے وہ پنجگانہ نماز کا، جمعے کی اقامت کا، عیدین کا، جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اجازت لے کر پھر جو ہے اگر کوئی مشائخ میں سے ہستی آ جائے، کوئی آل رسول علیہ السلام کی بھی ہستی آ جاتے ہیں، بزرگان دین آ جاتے ہیں، اساتذہ کرام آ جاتے ہیں، تو ان کو اجازت یہ نہیں ہے کہ مسجد جائے اور مصلی کے اوپر موجود ہو جائے، نہیں، وہ قوم مقامی قوم نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے، اور صاحب البیت حق کو بالامامت ہے، جو صاحب بیت ہوتا ہے، گھر والا ہوتا ہے، مقرر انسان ہوتا ہے، وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے، الا یہ کہ جو اس سے زیادہ بڑا عہدہ رکھنے والی انتظامی ہستی ہو۔ ہاں، اگر وزیر اعظم صاحب آ جاتے ہیں، صدر مملکت آ جاتے ہیں، گورنر صاحب آ جاتے ہیں، چیف منسٹر آ جاتے ہیں، یا ان کا کوئی نمائندہ آ جاتا ہے، تو پھر نماز جنازہ پڑھانے میں وہ زیادہ حقدار ہوا کرتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر آپ فتاوی عالمگیر شامی ہماری ساری فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ پھر امام المحلہ دے، جو وہاں مسجد کا محلہ اور اہل محلہ کی جانب سے مقرر امام ہوتا ہے، وہ باقی وارثوں کے مقابلے میں احق بالامامت للصلاۃ علی المیت، وہ میت کا جنازہ پڑھانے میں اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں بھی زیادہ حقدار ہوا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کریمہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ آپ امام بخاری امام مسلم کی شرط پر حدیث صحیح دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی، جب کوئی مقرر امام نہ ہو تو کون امامت کروائے گا؟ لَيَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، جو ان میں سب سے زیادہ علم والی ہستی ہوگی وہ ان کو امامت کروائے گی۔ یہ حدیث صحیح کے اندر مضمون موجود ہے، کتنی ساری کتاب۔ لَيَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، جو ان میں سب سے زیادہ علم والی ہستی ہے اس کو وہ اپنا امام بنا لیں گے۔ اور آپ ہماری فقہ کی کتابوں میں ہمارے ائمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دلائل شریعت کی روشنی میں پوری ایک ترتیب قائم کر دی ہے کہ سب سے زیادہ امامت کا حقدار جہاں لوگ موجود ہو، مقرر امام وہاں نہ ہو، اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر سب سے زیادہ علم والی جو ہستی ہوگی، جو شریعت طاہرہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی ہوگی، لوگ اسی کو اپنا امام بنائیں، ورنہ قرات آ جائے گی۔ اللہ اس کے محبوب کا فرمان ہے، ان کو یہ پسند ہے، بارگاہ کو عالم زیادہ علم والے، انستبوا فی العلم،
اگر علمی کمالات میں وہ سب بھی برابر ہو کے فیصلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اس کا کہ بھئی ان میں زیادہ علم والی ہستی ہے تو جدھر ہی توجہ کرتے ہیں، جیسے فارسی کا مقول ہے کہ ای خانہ ہوا آفتاب است، بھئی ان میں ہم تو نہیں فیصلہ جو سارے کے ساری اتنی بڑی کریم علمی ہستی ہے، تو پھر آتا ہے کہ سما اقرأہم، پھر جو ان میں سب سے بڑا قاری قرآن ہوگا، جو تجوید کا ماہر ہوگا، قراءات کا ماہر ہوگا، پھر سب سے بڑا جو قاری ہوگا، پہلے عالم کا درجہ ہے، اس کے بعد قاری کا درجہ ہے، جو سب سے بڑا قاری ہوگا حاضر جماعت میں وہ یقیناً ایمان کرے گا۔ اور اگر وہ علم میں بھی برابر نظر آتے ہیں، قراءت میں بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ بڑا قاری ہے حاضرین کے اندر، تو پھر ارشاد فرمایا کہ اوراؤہم، جو ان میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ پھر امامت کا ہے۔ علم میں تو تقریباً برابر ہے، قراءت میں بھی تقریباً برابر ہے، تو پھر اوراؤہم جو زیادہ بڑا اور تقوی والا ہے، زیادہ باعمل نیک اور صالح عالم صاحب ہے، وہ پھر آگر ان کو امامت کرواتے ہیں۔ اور اگر اس میں بھی استوا اور برابری آ جائے، فیصلہ نہ کر سکے لوگ، علم میں بھی برابر ہے تقریباً، قراءت میں بھی برابر ہے، ورع اور تقوی میں بھی برابر ہے، تو جناب پھر اسنہم، پھر ان میں جو زیادہ عمر والا ہے وہ جناب امامت کرتا ہے، جس کی عمر زیادہ ہے۔ بھائی اگر یہ بھی فیصلہ نہ ہو سکے کہ عمر میں کیسے ایسے تقریباً سال 2 سال اتنا فرق ہو کہ بالکل ہی بظاہر برابر لگتے ہو، اس میں بھی فیصلہ نہ ہو پائے، تو پھر ہے کہ ثم احسنہم خلقا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اس کو امام بنا دیا۔ تو بعض ہستیاں بڑی جلالی ہوتی ہیں، بات بات پر جناب غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کی اپنی طبیعت ہے، لیکن امامت کے لیے پھر ان کو آگے نہ کیا جائے، بلکہ جس میں اس میں اخلاق زیادہ ہو، تحمل زیادہ ہو، برداشت زیادہ ہو، میٹھی طبیعت زیادہ ہو۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کمر باللہ الدین غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، آپ اسی مسجد شریف میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، پیر بھائیوں کا اجتہاد ہو جاتا، خدام لوگوں کو ایک طرف جناب دھکیلتے، اب فرماتے نہیں پیر بھائیوں کو ایسا، بعض اوقات آپ کے پاؤں مبارک پر کسی کا پاؤں آ جاتا، آپ کے کندھوں کے اوپر اتنا دباؤ آ جاتا، لیکن حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز مسکراتے رہتے، خوشی کا اظہار کرتے رہتے، خدام کو پریشانی ہوتی وہ جھٹکتے لوگوں کو، ہاں جی آپ فرماتے ہیں کو دھکے نہ دو۔ میں محمد قدم الدین یہ سوچتا ہوں کہ اتنے ہمارے پیر بھائی ہیں، ان میں بہت بخشے ہوئے لوگ ہوں گے، کسی کا ہاتھ میرے جسم پر لگ جائے گا میری بخشش کا ذریعہ ہمارے جو بزرگ سینئر پیر بھائی ہیں وہ بڑے تواتر اور کثرت سے حضور کی سیاحت لجپال غریب نواز سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز رضی اللہ عنہ کی جو میٹھی طبیعت، جو تحمل، جو برداشت، جو شفقت علی الخلق، کرم نوازی، مہربانی، بے ادبوں پر آپ کوئی روح عائد نہیں فرماتے تھے، لیکن جو ادب والے اہل عقیدہ، اہل مسلمان خوش عقیدہ، آپ ہر ایک کے اوپر انتہائی کرم نوازی اور مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ بد عقیدہ بندے کے بارے میں کوئی روایت، ایک ملک صاحب بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ کاروباری معاملات کی وجہ سے ایمانہ صاحب تھے، خود ان کے گھرانے کے لوگوں نے مجھے جو ہے ان کے پوتوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بزرگ کاروباری معاملے میں کچھ ایسے بے ادب قسم کے عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، گھر والوں کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا، یہ تو بدعقید کی طرح وہ ایسی گھروں میں بھی باتیں کرنے لگ گئے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں خاندان والوں نے ایک بندہ بھیجا، حضور کرم فرمائے آپ کے مرید ہیں اور یہ ہمارا بزرگ اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، آپ نے اس کو یاد فرمایا، وہ آستانے پاک پر حاضر ہوئے، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ یہ بدعقیدگی چھوڑ دو اور ادب اور جیسے پہلے معاملات ہے اس طریقے سے رکھیں۔ وہ چلا گیا لیکن وہ اپنے طریقے سے باز نہیں آیا، پیر و مرشد کی نصیحت کی طرف توجہ نہیں کی، نہ زبان کو روکا، جو بدعقیدہ لوگوں سے سنتا ان کی مجلس کا اثر ہوتا وہی گھر میں آ کر باتیں کرنے لگ جاتا۔ بالآخر دوسری مرتبہ پیغام آپ نے فرمایا اللہ حفاظت کرے گا، اس نے حضور پیر سے آ کے
मुबारक हाथों में अपना हाथ दिया, अल्लाह का नाम फरमाएगा। तुम ना परेशान हो, दुआ करते हैं, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह रहमत फरमाएगा। कुछ दिनों बाद वो मलिक साहब शदीद बीमार हो गए, क्योंकि रुपया पैसा बेपनाह था, बड़े वसाइल वाले आदमी थे, बड़े जिम्मेदार भी, कारोबार भी, रोज अफसर तरक्की पर था। लाहौर में जनाब जाकर उन्होंने डॉक्टर साहब से मुआयना चेकअप शुरू करवा दिया, दवाइयां तजवीज, लेकिन मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की मुसलसल ही परेशानी का आलम। बिलाखिर जब हर तरह के बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह आजमा लिए, तो फिर कहने लगा कि मेरे तो बुजुर्ग आला हजरत सियालवी नवाज के दौर के पीर सियाल के आस्थाने से वाबस्ता है। एक दिन खुद जुमा पढ़ने यहाँ आ गया, हुजूर पीर सियाल की बारगाह में हाजिरी हुई। अर्ज की हुजूर तबीयत बिल्कुल नहीं संभल रही, रोज बरोज तकलीफ बढ़ रही है। आपने फरमाया हमारे पास इसका इलाज मौजूद है, फौरन ठीक हो जाओगे। हम गारंटी देते हैं, जिम्मेदार है। न सेहत हो मुझ मोहम्मद कमरुद्दीन को आकर पकड़ना, जल्दी इरशाद फरमाएं, जो हुक्म होगा अमल करूंगा, मैं बीमारी के हाथों का आचार सेहत चाहता हूँ। आपने फरमाया वो जो तुम्हारे गांव में फुलान बद अकीदा है ना, उसके घर की तरफ रुख करके ऐसी पोजीशन बनाना कि ना किबले की तरफ रुख हो, ना किबले की तरफ तुम्हारी पुश्त हो। बस उसी बद अकीदा का ज़हन में मामला रख के उसके घर की तरफ छोटा पेशाब जब आए कर देना। जैसे तुम्हारा पेशाब निकलेगा, अल्लाह तुम्हारी बीमारी भी निकालेगा। ऐसे ही किया गया और फौरन ठीक हो गया। अगले जुमे को फिर हाजिर, चलता फिरता सेहतमंद। आपने फरमाया देखा ये कितनी बड़ी नहुसत है, तुम्हारी रूह के ऊपर उस बदअकीदा लोगों की मजलिस के असरात की इतनी नहुसत हुई, तुम्हारी रूह कितनी मुतासर होगी। अर्ज की हुजूर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर और वही अदब वाला अकीदा रखूंगा जो हुजूर की मुबारक तालीम होगी। अलगरज तकवा, तहारत, हुस्न अखलाक जैसे हुजूर पीर सियाल और कितनी बड़ी हस्तियां महबूब के प्यारे अहले बैत सहाबा किराम में, और उनका इमाम किस हस्ती को मुकर्रर फरमाया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह ताला हुजूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दर्जात आलिया बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इन पाक बाज़ हस्तियों के तरीके पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।